آج کے اس جمعہ میں میں نے خطابت کے واسطے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کامیابی کا راز۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہے۔ ہر ایک کے خواہشات الگ الگ ہیں، مختلف قسم کے خواہشات ہیں، چاہت ہیں، تمنا ہیں، آرزویں ہیں۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے دل کے اندر جو خواہش ہے، میری جو چاہت ہے، وہ خواہش وہ چاہت پوری ہو جائے۔ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کی منچاہی مراد کا پورا ہونا ہی کامیابی کی نشانی کہلائی جاتی ہے۔ منچاہی جو خواہش ہے، ہمارے دل کے اندر جو چاہت ہے، ہماری وہ خواہش پوری ہو جائے، ہماری چاہت وہ پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا کے اندر اکثر لوگوں کے کامیابی کا معیار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں مال و دولت حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا لوں، زمین جائیداد بنا لوں، بڑا سا گھر ہو، اور اس گھر کے اندر 12 مہینے میں آنے والے ہر موسم کے موافق آرام دہ ساز و سامان مہیا ہو۔ سردی سے بچنے کا سامان بھی ہو، گرمی سے بچنے کا سامان بھی مہیا ہو، برسات سے بچنے کا سامان بھی مہیا ہو۔ ہر قسم کے مصائب و آلام اور پریشانیوں کو دور کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ تمام کو حاصل کرنا ہر انسان چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ محنت اور مشقت کراتے ہیں۔ پڑھانے لکھانے والے جو ہیں، تعلیم کے میدان میں ہمیں اور آپ کو آگے رہنا چاہیے۔ یہ تعلیمی میدان میں جو لوگ آگے ہیں، ان میں سے بھی ہر ایک آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے، یہ خواہش اور تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ کسی اچھے سے اچھے اسکول یا مدرسے میں تعلیم حاصل کرے اور وہ پڑھ لکھ کر کے کوئی قابل انسان بن جائے۔ مدرسے میں تو بہت کم پڑھایا جاتا ہے، اسکول کے اندر زیادہ پڑھایا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اسکول میں اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے، ڈگریاں حاصل کرے، اور اس کے بعد بڑے سے بڑا کوئی عہدہ اس کو مل جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی سائنٹسٹ بن جائے، کوئی کچھ اور بن جائے، کوئی کچھ اور بن جائے، کوئی کاروباری آدمی بن جائے، کوئی بزنس مین بن جائے۔ بہرحال ہر آدمی اپنے بچوں کو معاشرے اور سماج میں کامیاب سے کامیاب ترین انسان بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دن رات محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کے لیے ساری قسم کے تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ پھر ان میں سے کچھ بچے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جو بچے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اب وہ معاشرے، سماج، سوسائٹی میں کوئی ایک نام اور عہدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کے نام کے ڈنکے بجنے لگتے ہیں، وہ مالدار ہو جاتا ہے، بینک بیلنس کا مالک ہو جاتا ہے، زمین جائیداد بھی حاصل کر لیتا ہے، اور بڑے سے بڑے اچھا عمدہ گھر بھی بنا لیتا ہے، ہر قسم کے آسائش و آرام کے سامان بھی خرید لیتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، دستک دیتا ہے، اور ان کے روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ انسان اس دار فانی سے ہمیشہ کی زندگانی کی طرف، آخرت کے گھر کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے جو ترقیاں حاصل کی تھی، یہاں جو کامیابی حاصل کی تھی، وہ تمام کے تمام کامیابی یہیں کی یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ قبر میں جب سوالات فرشتے آ کر کے منکر نکیر آ کے کرنے لگیں گے، تو پھر ان کے سوالات اور کا جواب، ان کی دنیاوی جو کامیابی تھی، دنیا کی جو ڈگریاں تھیں، دنیا میں انہوں نے جو بھی چیزیں حاصل کی تھیں، یہ ان کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ فرشتوں کے سوال کا جواب ان کو بن نہیں پائے گا۔ پھر پلسرات آئے گا، پلسرات میں بھی یہ پار نہیں کرا سکتا ہے۔
मैदान महशर में हिसाब व किताब होगा, वहां पे भी इनको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको मुतनब्बह किया है, आगाह किया है ये दुनिया की कामयाबी के बारे में कि ठीक है ये दुनिया की कामयाबी है, तुम दुनिया की कामयाबी हासिल करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस दुनिया की कामयाबी के साथ साथ असल जो कामयाबी है जो मरने के बाद शुरू होती है उसकी फिक्र करना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत आली इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 164 के अंदर तमाम इंसानों को मुतनब्बह किया और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हम आलिमों को भी जाना पड़ेगा, जाहिलों को भी जाना पड़ेगा, मालदारों को भी जाना है, फकीरों को भी जाने का है, गरीब को भी जाने का है, मोहताज और मिस्कीन को भी जाने का है, जो इंसान फुटपाथ में जिंदगी बसर कर रहे हैं उसको भी जाने का है, और जो बड़े से बड़े महल और बिल्डिंग में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं हर किस्म की आशाइश व आराम के साथ, उनको भी जाने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतनब्बह कर दिया, आगाह कर दिया, ऐ कायनात में बसने वाले लोगों सुनो, एक दिन सबको मरने का है, और जब मरने का है तो वही अपने जो हाइट है उससे बस 1 फीट ज्यादा लंबा और चौड़ा तुम्हें मिट्टी का कब्र मिलने वाला है। जो फुटपाथ की जिंदगी गुजार रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, इधर उधर नंग धड़ंग के घूमता फिरता रहा है, उसको भी वही घर मिलने वाला है। और जो शाहाना शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहा है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर रहते हैं, जो दुनिया के अंदर बेताज बादशाह बना हुआ है, जो ओहदेदार बना हुआ है, जो जमींदार बना हुआ है, जो जिम्मेदार बना हुआ है, इन सब को भी वही मिट्टी का गढ़ाई नसीब होने वाला है। जब नसीब होने वाला सबको वही है तो फिर उसके बाद की जो जिंदगी शुरू होने वाली है उस जिंदगी की फिक्र करने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और कयामत के दिन हर एक को उसके किए हुए आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में हमने जैसा अमल किया उसी हिसाब से वहां अज्र हमको मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। अच्छा अमल किए अच्छा बदला मिलेगा, बुरा अमल किए बुरा बदला मिलेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। लोगों सुनो, जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, समझ लो कि उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मालूम यह हुआ मेरे भाइयों कि असल कामयाबी यह है कि हम जहन्नम से बचने के जो वसाइल हैं उन चीजों को अपनाएं, उन चीजों को ढूंढें, उन चीजों को तलाश करें, और जन्नत के अंदर जाने का जो रास्ता है, उनके जो वसाइल हैं, उनके जो जरिया हैं, उनको अपनाएं। जन्नत में जाने वाले आमाल करें, जहन्नम में जाने वाले आमाल से अपने आप को बचाएं, तभी जाकर के असल कामयाबी मिलेगी। दुनिया में जो भी आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हर एक कामयाबी के पीछे भागिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस कामयाबी के साथ जन्नत में दाखिला हासिल करने वाला आमाल भी करते रहिए और जहन्नम से बचने वाले आमाल भी करते रहिए। सूरतुल आला सूरा नंबर 78 की आयत नंबर 14, 15, 16 और 17 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअथिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। कामयाब वो शख्स हो गया जिसने अपना तज़किया किया। तज़किया का मतलब होता है पाकी और सफाई। ये पाकी और सफाई जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होती है, ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी होती है। यानी एक इंसान कुफ्र से, शिर्क से, बिदात और खुराफात से, गैर इस्लामी रसूमात से अपने आप को पाक साफ कर ले, कुफ्र को छोड़ करके ईमान की तरफ आ जाए, शिर्क को छोड़ करके
کے توحید کی طرف آ جائے، بدعت و خرافات کو چھوڑ کر کے سنت کی طرف آ جائے، غیر اسلامی رسومات کو چھوڑ کر کے اسلامی طرز زندگی کو اپنائے، اسلامی طرز زندگی اپنائے، اور اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو تبھی ہمارا اور آپ کا تزکیہ ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی آخرت کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت میں جانے کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کامیابی کب حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر بیان فرما دیا، تزکیہ تمہیں کرنے کا ہے، اپنے رب کا نام لینے کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجئے، توحید کو سیکھیے، شرک کو جانیے، بدعات کو سمجھیے، سنت کو جانیے، اور اس طریقے سے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو بھی قسم کے اعمال کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیے، کتاب و سنت کے روشنی میں جاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو بھی اعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہے یا نہیں، یہ اسلامی قانون ہے یا نہیں۔ اگر اسلامی طریقہ ہے، آمنا و صدقنا، اس کو اپنائیے، اس کی تصدیق کیجئے، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو فوراً اس کو ترک کر دیجئے، اس کو فوراً چھوڑ دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کرنے کے بعد آگے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا ہوا ہے، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت جو ہے یہ ہمیشہ ہمیش اور باقی رہنے والا ہے، یہ بہتر زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، دن رات دیکھ